میں بتا رہا تھا کہ زنا آج بالکل عام ہو چکا ہے. زنا کو ہم نے آسان کر دیا اور شادیوں کو ہم نے مشکل بنا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی تعلیم دینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن مزاج بن گیا ہے جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے شادی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بچوں کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال تک یہاں تک ہو جاتی ہے. لڑکوں کی عمر 30 سال 35 40 سال ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے کوئی انسان نوجوان 30 سال 35 40 سال کا ہو جائے، وہ اللہ نے ایک انسان کے اندر ایک کشش ڈالی ہے کہ انسان 2 وقت بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن جنسی خواہشات ایسے کہ ہر انسان کے دل میں بھرتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حلال دروازے جب بند ہوں گے تو حرام دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے. تو ہم نے اتنے یہاں پہ والدین بیٹھے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کو برباد کیا. کوئی اسلام نے منع کیا ہے شادی کر کے پڑھنا جرم ہے، شادی کر کے نہیں پڑھنا چاہیے تو اور اچھا ہے. شادی کر لیں گے ذہن نہیں بچے گا، نظر ذہن ادھر تو منتشر نہیں ہوگا. خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھے گا. لیکن مزاج بنا دیا، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، 30 سال پڑھنے میں لگائیں گے، چند سال پھر اپنے آپ کو سیٹ ہونے میں لگائیں گے. اس طرح انسان کی آدھی سے زیادہ عمر نکل جاتی ہے. نوجوانوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ شادی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مالی حالات اچھی نہیں ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت غور سے سنو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادی کرو. شادی کرنے کی برکت سے اگر تم غریب ہو، مجبور ہو، مفلس ہو، تو شادی کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مالدار کرتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت پہ تمہارا ایمان نہیں، یقین نہیں، اللہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے تم شادی کرو، میں تمہارے ایمان کو مال کو بڑھا دوں گا. اب شادی کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائیں گے. آپ کو نہیں معلوم تاخیر شادی ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان بچیاں کہیں نہ کہیں جو اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتی ہیں. ایک تو بڑی وجہ میں نے کہا تاخیر شادی، زنا کی بہت بڑی وجہ ہے تاخیر شادی. دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ جہیز. آپ کو نہیں معلوم جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، بچی اللہ نے اس کو رحمت بنایا، لیکن اس معاشرہ نے بچی کو زحمت بنا دیا ہے. جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، والدین کہیں نہ کہیں بچی کے مستقبل کو لے کر ان کی شادی اور حالات کو جو جہیز کے مطالبہ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسی برائیاں پیدا کر دی ہے جس کے وجہ سے آج نوجوان آپ کو نہیں معلوم ہے، بہت آسانی سے کہہ دے شرم آنی چاہیے، بہت آسانی سے کہہ دے ہمیں فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے. ارے آپ کو معلوم ہے یہ جہیز کا کانسیپٹ غیروں کیا تھا، یہ برادران وطن کیا تھا، دھیمے دھیمے یہ مسلمانوں کے اندر آنے لگا اور اتنا رائج ہو گیا ہے، اتنا یہ زور پکڑ لیا ہے کہ آج اچھا عوام تو کیا خواص میں مطالبہ کرتے ہیں. ممبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے جو قال اللہ و قال رسول کی بات کرتے ہیں وہی مطالبہ کرتا ہے جہیز کا. اور ایسی ایسی فرمائش اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. آپ کے اس مطالبے کی وجہ سے آج آپ تاریخ اٹھا کے پڑھے، آپ نیوز پیپر میں، اخباروں میں اور نیوز میں سنتے ہوں گے بہت ساری بچیاں، کہیں پہ کسی کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، کہیں کسی کو پھانسی کے پھندوں پہ، کہیں کسی نظر آتش کر دیا جاتا ہے، کہیں پہ بہت ساری بچیاں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ اس لائق نہیں ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کر سکیں، جہیز کے مطالبہ کو پورا کر سکیں. نوجوانوں، یہ جہیز لے کر کے معاشرے میں بہت بڑا ناسور بن گیا ہے.
ایک ایسا ناصور ہے، یاد رکھیں میں نے بتایا کہ یہ غیر مذہبی رسم ہے۔ جہیز کو جب تک روک تھام کے لیے قانون بھی موجود ہے، مگر یاد رکھیں قانون اپنا کام اسی وقت کرتا ہے جب سماج میں اس قانون کے تئیں بیداری ہو، قانون میں عمل کرنے والے ہو، اس میں عزم کے ساتھ عمل کرنے والے ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ آج یہ یوم یا روز بروز جہیز کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، پہلے تو نارمل فرنیچر کے سامان مطالبے کی، اب تو ایسی ایسی چیزیں فرمائش کی جاتی ہے جس کو لفظوں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوانوں کی جماعت اٹھو، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے احساس دلاتا ہوں، عزم کرو، ارادہ کرو کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، کچھ نہیں لوں گا، چند لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، دو چار لوگوں کے ساتھ نکاح پڑھا کے لڑکی کو اپنے گھر لے کر آؤں گا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بات یقین رکھو کہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی آئے گی، زندگی تمہاری خوش خرم وہ گزرے گی جو تم تصور نہیں کر سکتے۔ آج نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیے جن لوگوں نے جہیز کی بنیاد پہ شادی کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ یا لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ جو جہیز کا مطالبہ اسے شادی مت کرو، آپ سے وہ شادی نہیں کر رہا، آپ کے دل میں اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہے۔ آپ کی محبت ہوتی تو مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ نوجوانوں آج سے ارادہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی بچی زنا کے مرتکب ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی بچی اپنی زندگی کو نظر آتش کر رہی ہے تو مجرم کہلاؤ گے، اللہ کی عدالت میں بخشے نہیں جاؤ گے۔ یہ روزہ، نماز، حج، قربانی کام نہیں دے گی۔ اس وقت ضرورت ہے ایک زندگی کو سنبھالنے کی، اس وقت ضرورت ہے ایک زندگی کو پروان چڑھانے کی، اس وقت ضرورت ہے ایک نئے معاشرہ بنانے کی، اس وقت ضرورت ہے ان بچیوں کو ایک عزت دینے کی۔ بہت سارے والدین آج ہم سے ملتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان بیچاروں کو رات میں نیند نہیں آتی، شوگر کے مریض ہو گئے، اس فکر میں 2 بچیاں ہیں، 3 بچے، شادی کیسے کروں گا؟ حالات بڑے سنگین ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کے لائق ہو تو شادی کر لو۔ شادی سے بڑا فائدہ ہوگا نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنت کے مطابق شادی کریے، اور جہیز جیسی ملعون بیماری کو آج ارادہ کر کے اسی مجلس سے اٹھیے، سب لوگ ارادہ کریں، نوجوان بالخصوص۔ آپ کے والد مجبور کرتے ہیں، منع کر دے کہ میں ایسی شادی نہیں کروں گا، بالکل منع کر دیجیے۔ والدین کی بات ماننے میں گنہگار نہیں ہوں گے آپ، اس لیے غلط چیز شرم آنی چاہیے۔ کسی سے بھیک مانگتے، ہاتھ پھیلاتے، شرم آتی ہے کہ میں کیسے ان جن بچیوں کے والدین کا تم خون چوستے ہو نا، وہ خون پیتے ہو نا، یہ بڑا حرام ہے یہ۔ اس لیے بچیوں پہ، ان والدین پہ رحم کیجیے۔ اب یہ احساس نہیں ہو رہا نا، جس دن بچی کے باپ آپ کے گھر میں جب بچی جنم لے گی، آپ بچی کے والد بنیں گے، اس وقت یہ احساس ہوگا درد کیا ہے، یہ فکر کیا ہے، اور یہ جو معاشرے کی حالات بنی ہوئی ہے، اس حالات سے نکل کے بچوں کی شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس لیے تقریر کرنے سے، بیان کرنے سے، چند لوگوں کو کہنے سے معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ تمام لوگ عزم مصمم کریں، ہماری جہاں استطاعت ہے، ہم اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی شادی انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، اور امن و شانتی کے ساتھ شادی کریں گے، ایک پیغام دیں گے۔ اسلام نے شادی کو کتنا آسان بنایا ہے، بہت ہی آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ شادی کو جب مشکل بنایا تو زنا آسان ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر زنا سدباب کرنا چاہتے زنا کو، تو شادی کریے، سنت کے مطابق شادی کریے، وقت پہ شادی کریے، اور ان بچیوں کی زندگی بچانے کی فکر کریے، ورنہ ہم سب اللہ کی عدالت میں کل پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی بچی اپنی جان کی قربانی بلی چڑھاتی ہے تو یہاں کوئی بخشے نہیں ہے، کوئی نہیں بخشے۔ اس لیے جہیز جیسے ملعون بیماری سے فائدہ کرے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ جہیز لے کے چند دن اس سے فائدہ اٹھا لیں، پھر زندگی بھر کون دے گا؟ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں لڑکا والے، لڑکا کے والد، کہ شادی کے بعد ہی مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ تم مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگو نا، کون منع کرتا ہے؟
کٹوری لے کے کھڑے ہو جاؤ، لوگ زکوٰۃ صدقے کی رقم سے تمہاری مدد کریں گے، اس سے بہتر ہے نا مردود بے غیرت بے شرم کر کے شرم آنی چاہیے کسی کے سامنے منہ کھولتے ہوئے کہ میں جاؤ بچیوں سے کہتے اپنے والد سے کہ فلاں سامان لاؤ فلاں سامان لاؤ، اور نہیں دیتے تو اس کو ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی اذیتیں دیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات اس کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ بغیر ان نوجوان اور ان آدمیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں جب وہی بچی کھڑی ہوگی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کس جرم کی بنیاد پر قتل کر دی گئی تھی، کیا جواب دو گے؟ اللہ لڑکیوں سے پوچھیں گے جن کو تم نظر آتش کرتے ہو نا، جن کو ذبح کرتے ہو، جن کو سولی کندھوں پہ چڑھاتے ہو نا، اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سے بھی آیت یہ عام لوگ طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش کا معاملہ نہیں، جن بچیوں کو جس وجہ سے آپ نے قتل کیا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس جرم کی بنیاد پر تم قتل کی گئی تھی۔ ان سے پوچھنے کا مقصد وہ اقرار کرے، کہے گی اللہ یہی میرے قاتل ہیں، یہی مجرم ہیں، اس لالچی شخص نے جہیز کا مطالبہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا، نظر آتش کیا، میری زندگی چھین لی، کہ اللہ تو آج اس سے نپٹ لے۔ سمجھ لے کیا کام دے گی تم زندگی، اس وقت کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، خطبہ نکاح میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، میں نے پڑھا ابھی، اس میں آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی خطبے کی 3 آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی، تینوں میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں پہ کہا یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، دوسرے کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ 3 مقامات پہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس وقت عام طور پہ خوشیوں کے موقع پہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، غافل رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اللہ کی بتائے طریقوں کو بھول جاتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے خطبہ نکاح جب پڑھا کرتے سنا کریے، سمجھا کریے، وہ آیت ذہن میں رکھیے کہ خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اللہ بار بار متنبہ کرے ڈرو ڈرو ڈرو، اور ہم ہیں کہ دل سے ڈر نکل جاتے، انسان خوف خدا نکل جاتا تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریے، چند دن کی زندگی سب کو جانا ہے، آپ کو بھی ہم سب کو جانا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ بچی کھڑی ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں اگر ہماری وجہ سے کوئی شخص جان کی بازی ہار دیتا ہے، اپنی جان کو کہیں نہ کہیں کھو دیتا ہے، تو اللہ کے ہم بخشے نہیں ہیں، ہماری گرفت ہوگی۔ اس لیے آج کوشش کیجیے، ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے چند لوگوں کی کوشش کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے یہ ناسور، یہ بیماری ختم ہو گئی۔ یقین جانیے دھیمے دھیمے پورے معاشرے میں، ملک میں اور پورے سماج کے اندر سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ تمام لوگ عہد کریں، پختہ عہد کریں، انشاءاللہ اس ملعون بیماری سے بچیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے، عہد کیجیے، نہ لیں گے نہ دیں گے، جی نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے، یہ وعدہ کر کے اٹھیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس وعدے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔